السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وقار حسین شاہ چینل پر ایک بار ہم پھر حاضر ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی پیاری معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کا جو لقب امیر اہل سنت ہے، کچھ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لقب ہے، آپ نے خود اپنا یہ لقب دیا ہے، یعنی خود ساختہ یہ لقب ہے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی محدث نے، علماء اہل سنت میں سے آپ کو یہ لقب نہیں دیا گیا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، اہل سنت ہی کہلانے والے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ اظہر من الشمس کی طرح بالکل ظاہر ہے، یہ حسد کی بنا پر ہی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور بانی دعوت اسلامی بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ہر کام سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور کوئی خلاف شریعت ان کے اندر کوئی بات نہیں پائی جاتی، اور ان کی تحریک الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی جو تحریک، اس نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو راہ راست پر لگا دیا ہے۔ جو داڑھی نہیں رکھتے تھے انہیں داڑھی رکھنے والا بنا دیا، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے انہیں نمازیں پڑھنے والا بنا دیا، جو ماں باپ کے نافرمان تھے ان کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیا۔ اسی طریقے سے جو کل تک نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے انہیں مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا، یعنی انہیں امام بنا دیا، اتنی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دی، اتنا ان کو علم عطا کر دیا۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے، یہ فیضان دعوت اسلامی ہے جو امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں دعوت اسلامی کی صورت کے اندر یہ تحریک عطا فرمائی ہے۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر سنت آپ کا لقب نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے کہ کون کون سے علماء کرام نے اور کس طریقے سے آپ کی تعریف کی ہے، اور کس طریقے سے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے لقب سے آپ کو یاد فرمایا ہے، اور کس طریقے سے آپ کو القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں جو علماء حق اہل سنت ہے، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں یہ صرف حسد کی بنیاد پر ہی ہیں، کیونکہ کوئی ایسی بات ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، ہر جگہ سنت عام کی جا رہی ہیں۔ فیضان مدینہ کا فیضان ہے، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، تو فیضان مدینہ کے مدارس، جامعۃ المدینہ کے نام سے مدرسے ہیں تو مدرسۃ المدینہ کے نام سے کتاب، تو فیضان سنت کتاب۔ اس طریقے سے فیضان عام کے جا رہا ہے، تو کوئی مدینہ کا فیضان ہے تو کوئی سنت کا فیضان ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی اسی طریقے سے یہ کام کر رہی ہے۔ تو اب آئے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ علماء اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی تعریف کس انداز سے کرتے ہیں اور کس طرح آپ کو امیر سنت کے لقب سے نوازتے ہیں۔ تو چلیے آپ علماء اہل سنت کی زبانی سنیے۔ مولانا الیاس قادری کل بھی امیر اہل سنت تھے، آج بھی امیر اہل سنت ہے۔ میں اس موقع پر اپنے دل کی تہی گہرائیوں کے ساتھ امیر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی کو گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت، قائد اہل سنت، یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ، خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے، کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ ایسے لوگ کہ جن سے شریعت کی تعلیم بھی ملتی ہے اور اکابر کا مزاج بھی ملتا ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد الیاس قادری الطار ضیائی اطال اللہ بقاؤہ کی ذات مبارکہ ہے، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی۔ محمد منان رضا منانی، ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، ولادت گاہ حضور مفتی اعظم ہند، درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کو خبر ملی کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی الطاری دامت برکاتہم عالیہ خلیفہ مجاز درگاہ بریلی شریف کی ہمارے امیر ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، امیر اہل سنت کہتے ہیں، امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی فروئی
مسائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کرتا ہے. ہندوستان میں فاسق مولن کہنے والوں سے بھی ہم نے مقابلہ کیا. انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل یہ تصویریں وغیرہ یہ ناجائز ہیں، حرام ہے. فاسق بھی لوگوں نے کہا، ہم نے دفاع کیا چونکہ امیر اہل سنت ہے، ہمارے امیر ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. سیاسی اور غیر سیاسی کی تنظیمیں کس کی ہے؟ وہ ہماری خصوصاً دعوت اسلامی کی خدمات دین و مسلک کے معاملے میں بے حد و بے حساب لائق تحصیل اور قابل تقلید ہے. دعوت اسلامی و امیر اہل سنت نے جو کام کیا، دعوت اسلامی و امیر اہل سنت نے جو کام کیا، وہ اہل سنت میں اسلام کے لیے زور میں دین کی ہڈی کی طرح آپ نور کی برسات ہو. کس طریقے سے علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو القابات کے ساتھ پکارا، کس انداز سے آپ کی تعریف کرتے ہیں. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اسی طریقے سے، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس طرح سنیت کا کام کیا ہے آج کے دور کے اندر بظاہر اتنا کام کسی اور نے نہیں کیا، اور بھی کر رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. آپ یہ نہ کہیے گا کہ کوئی دوسرے کام نہیں کر رہے، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جس انداز سے دعوت اسلامی نے الحمدللہ سنیت کا کام کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو یہ عام عوام تک پہنچایا ہے، اس انداز سے کسی نے یہ پیغام نہیں پہنچایا اور اس انداز سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کو رات 11ویں اور دن 12ویں ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمیں بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.